बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा सफ़वान की किस्त नंबर 2 में हम खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि इस ग़ज़वे के बाद पैदा होने वाली इस्लामी सियासी और अस्करी सूरत-ए-हाल के बारे में किस तरह एक बज़ाहिर छोटी मुहिम ने मदीना की रियासत को एक मजबूत और बावकार मुकाम अता किया था। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, ग़ज़वा सफ़वान के बाद मदीना की फ़ज़ा में एक नई बेदारी पैदा हुई। अगरचे दुश्मन के साथ कोई बराह रास्त जंग नहीं हुई थी, मगर मुसलमानों ने पहली बार मदीना से बाहर निकलकर दुश्मन के इरादों को ललकारा था। इससे कुरैश और दीगर कबाइल के दिलों में एक नया खौफ पैदा हो गया था। वो समझ गए थे कि अब मुसलमानों को कमजोर या मुंतशर नहीं किया जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा सफ़वान के बाद मदीना में वापसी पर अपने सहाबा कराम के साथ एक ख़ुसूसी मजलिस कायम फरमाई। इस मजलिस में आपने मुहिम के नताइज का जायजा लिया और फरमाया कि इस्लाम अब सिर्फ ईमान का नाम नहीं बल्कि अमल, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त का मज़हर बन चुका है। ये अल्फाज दरअसल आने वाले दौर की एक झलक थे, जहाँ मुसलमानों ने ईमान के साथ साथ इज्तिमाई नज़्म का अमली सबूत पेश करना था। ग़ज़वा सफ़वान के बाद मदीना के अतराफ के कबाइल ने अब महसूस किया कि अब मुसलमानों के साथ ताल्लुकात को संजीदगी से लेना होगा। कई कबाइल के सरदार मदीना आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और आपके अखलाक और किरदार से मुतासर होकर दोस्ती के मुआहदे किए। ये मुआहदे महज वक्ती ताल्लुकात नहीं थे, बल्कि एक नए सियासी इत्तेहाद की बुनियाद बने होते। इन मुआहदों में सबसे अहम असूल यह था कि मदीना के अमन के खिलाफ कोई साजिश नहीं की जाएगी और किसी दुश्मन को मुसलमानों पर हमले की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। इस असूल ने मदीना को एक महफूज दायरा इख्तियार किया। अब दुश्मन के लिए मदीना पर बराह रास्त हमला करना आसान नहीं रहा था। दूसरी जानब कुरैश ने भी अब पैगाम समझ लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथी अब दफाई पोजीशन में नहीं बल्कि मुनज़्ज़म और बाअसर ताकत बन चुके। इस एहसास ने कुरैश को वक्ती तौर पर खामोश कर दिया, मगर इनके दिलों में हसद और इंतकाम की आग और भी भड़क उठी, जो बिलाखिर ग़ज़वा बदर की शक्ल में ज़ाहिर हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वापस पहुंचकर चंद बुनियादी फैसले किए जिन्होंने इस्लामी रियासत की बुनियादों को मजबूत किया। इन फैसलों में सबसे अहम था इतलाती निज़ाम का क़याम। आपने मुख्तलिफ कबाइल के रास्तों पर ऐसे बाइतमाद अफराद को मुकर्रर फरमाया जो दुश्मन की नकल हरकत पर नजर रखे। ये निज़ाम इस्लाम की पहली इंटेलिजेंस सर्विस कही जा सकती थी, जो दुश्मन की साजिशों को पहले से भांपने में कामयाब रही। इसी ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल माल के इब्तदाई निज़ाम की बुनियाद भी रखी। अगरचे माल गनीमत इस मुहिम में हासिल नहीं हुआ, मगर आपने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों को वसाइल अमानत है, इनका इस्तेमाल मुनज़्ज़म तरीके से होना चाहिए। यह तसव्वुर इस्लामी रियासत की इक़्तिसादी बुनियादों पर पहला कदम था। सियासी तौर पर ग़ज़वा सफ़वान ने मदीना को अरब में एक मरकजी हैसियत दे दी थी। पहले कबीले मदीना को एक छोटा सा शहर समझते थे जहाँ चंद मुहाजिरीन और इंसान जमा थे, मगर अब मदीना एक मुनज़्ज़म मरकज बन गया था जिसकी क़यादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बासूर, बाखलाक रहनुमा और पैगम्बर इस्लाम के हाथ में थी। अस्करी लिहाज से भी ये ग़ज़वा एक बड़ी तरबियत साबित हुआ। मुसलमानों ने पहली मरतबा तवील फासला तय करके दुश्मन की ताक़ब किया, रास्ते में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में एक मिसाली लश्कर की शक्ल इख्तियार की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सफ़ों की तरतीब, काफ़िले की हिफाजत और मुसाफिरों के आराम का मुकम्मल इंतजाम फरमाया। इस तजर्बे ने आइंदा की मुहिम्मत में सहाबा को ज्यादा मुनज़्ज़म और तजर्बाकार बना दिया। एक अहम पहलू ये भी था कि इस ग़ज़वे ने मुसलमानों के अंदर एतमाद नफ्स पैदा किया। वो जो पहले दफाई पोजीशन में थे, अब जान गए कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में वो दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। मदीना में अब हर नौजवान ये जज्बा रखता था कि अगर दीन को खतरा लाक हुआ तो वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। ग़ज़वा सफ़वान के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के आस पास गश्त का सिलसिला भी शुरू किया था, ताकि कुरैश के जासूसी
کو روکا جا سکے۔ آپ نے فرمایا کہ امن صرف تلوار سے نہیں بلکہ نگرانی اور نظم سے بھی قائم رہتا ہے۔ اس قول مبارک نے مسلمانوں کے لیے اپنا مستقل اصول طے کر دیتا۔ اسلامی ریاست کی یہ ترقی دشمنوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ مکہ میں ابو سفیان، ابو جہل اور دیگر سرداروں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اگر اس نئی ریاست کو بھی ابھی نہ روکا گیا تو عرب میں ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ وہ نئے منصوبے بنانے لگے، قافلوں کو تیار کرنے لگے، اور یہی منصوبے بالآخر غزوہ بدر کی بنیاد بنے۔ غزوہ صفوان کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کی عسکری مشقیں بھی شروع ہو گئی تھی۔ نوجوانوں کو تیر اندازی، نیزہ بازی اور جنگی نظم سکھایا جانے لگا تھا۔ یہ سب تیاری اس بات کا اشارہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کسی بڑے موقع کے لیے اپنی امت کو تیار فرما رہے تھے۔ یہ تمام حالات ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ غزوہ صفوان محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک نظام فکر اور عمل کی ابتدا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت فرمایا کہ دفاع صرف اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس کے پیچھے ایمان، نظم اور حکمت موجود ہو۔ اس غزوے کے بعد مدینہ کی ریاست ایک ایسی مثال بن گئی جس کے پورے عرب میں عدل، اطاعت اور قیادت کا پیغام پھیلایا۔ دشمنوں نے سازشیں کی مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی وہ لوگ مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، غزوہ صفوان کے بعد مدینہ کی فضا میں ایک روحانی جوش اور ایمان کی تازگی بھی پیدا ہوئی۔ اگرچہ جنگ براہ راست پیش نہیں آئی تھی لیکن مسلمانوں کے دلوں میں اب ایک نیا حوصلہ، ایک نیا اعتماد جاگ اٹھا تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کوئی مہم چھوٹی نہیں ہوتی کیونکہ ہر قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپس آ کر سب سے پہلے اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان کو مضبوط کرے، اور جو صبر کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب مدینہ کے لوگ سمجھ گئے کہ آزمائشیں اب رکنے والی نہیں بلکہ یہ ان کی ایمان کا ہی امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ صفوان کے بعد مدینہ کی ریاست کو 3 بڑے اصولوں پر منظم فرمایا تھا۔ ایمان کی تربیت تاکہ ہر مسلمان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے یقین رکھے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 2، نظم و ضبط تاکہ ہر لشکری اپنی ذمہ داری پہچانے اور قیادت کے احکامات پر غیر سوال کے عمل کرے۔ نمبر 3، تیاری تاکہ دشمن کے مقابلے میں کمزوری نہ رہے، خواہ وہ اسلحہ ہو یا حوصلہ۔ ان اصولوں کے تحت مدینہ میں تربیتی سرگرمی شروع ہوئی۔ صحابہ کرام تیر انداز، گھڑ سواری اور تلوار کے استعمال میں مہارت حاصل کرنے لگے۔ نوجوانوں کے دلوں میں ایک نعرہ گونجنے لگا، ہم وہ ہیں جو اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے جیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو اس پاس کے قلبیل میں بھیجا تاکہ وہ وہاں کی خبریں حاصل کریں، دشمن کے ارادوں کو جان سکے اور اسلام کا پیغام بھی پہنچائے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کے دشمن قریش، خاص طور پر ابو سفیان، ابو جہل اور امیہ بن خلف مدینہ کی طاقت سے خوفزدہ ہونے لگے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نہ روکا گیا تو پورا عرب ان کے زیر اثر آ جائے گا۔ اسی دوران مکہ میں قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ تیار ہوا جس کا قیادت خود ابو سفیان کر رہا تھا۔ اس قافلے میں بے شمار دولت، سامان اور مکہ کے بڑے سرداروں کا سرمایہ شامل تھا۔ یہ قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا لیکن مدینہ کے قریب سے گزرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اطلاع ملی۔ آپ نے فرمایا یہ قافلہ ظلم کی بنیاد پر چلتا ہے، اس کے مال میں کمزوروں اور یتیموں کا حق دبایا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسلام کی سیاسی اور عسکری سمت ایک نیا موڑ لینے لگی تھی۔ مسلمان سمجھ گئے کہ اب فیصلہ کن وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یعنی ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 14۔ یہ آیت دراصل مسلمانوں کے دلوں میں ایک آگ بھڑکا گئی۔ وہ اب صرف دفاع نہیں بلکہ انصاف کے قیام کے لیے تیار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے مختلف صحابہ کو بھیجا۔
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ دشمن کے مقافلوں کی خبریں حاصل کریں۔ مدینہ منورہ میں اس دوران ایک بڑی مشاورت ہوئی، مہاجرین اور انصار دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عہد کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ ایمان کا اعلان تھا جس نے مدینہ کو ایمان کا قلعہ بنا دیا تھا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سیاسی طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی حکمت اپنائی۔ آپ نے مدینہ کے آس پاس کے قبیلوں سے معاہدے کیے تاکہ کوئی دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ یہ معاہدے اسلامی ریاست کی دفاعی پالیسی کی بنیاد بنے۔ اس حکمت نے اسلام کے دشمنوں کو حیران کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف روحانی رہنما نہیں ہے بلکہ ایک اعلیٰ درجے کے قائد بھی ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جہاد فرض کیا ہے تاکہ باطل کا نظام مٹ جائے اور حق ظاہر ہو۔ یہ اعلان صرف ایک حکم نہیں بلکہ ایک تاریخی نقطہ آغاز تھا جو بعد میں غزوہ بدر کی شکل میں ظاہر ہوا۔ غزوہ صفوان کے بعد مسلمانوں نے اپنے وسائل منظم کیے۔ جن کا پاس تلوار نہیں تھی وہ لکڑی کے ڈنڈے لے کر مشق کرتے، جن کے پاس گھوڑا نہیں تھا وہ پیدل چل کر نظم کی تربیت کرتے۔ انصار کے گھر گھر میں ذکر اور دعا کی محفلیں ہونے لگی۔ ہر زبان پر ایک ہی دعا تھی، اے اللہ ہمیں وہ دن دکھا جب تیرے دین کا پرچم زمین اور آسمان پر بلند ہو۔ مدینہ منورہ کی یہ روحانی بیداری دشمن کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ مکہ میں ابو جہل نے ایک خفیہ اجلاس بلایا جس میں کہا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا نہ گیا تو ہمارے نظام، ہمارے بت اور ہماری تجارت سب ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ انہوں نے ابو سفیان کے قافلے کو ہتھیاروں سے لیس کیا اور کہا کہ اگر مدینہ کے لوگ اس پر حملہ کریں تو یہ قافلہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ یہ سب تدبیریں دراصل اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی ایک زنجیر تھی جو مسلمانوں کو غزوہ بدر کے مقام تک لے جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن کا جہاد دنیا اور اس کے ہر چیز سے بہتر ہے۔ یہی جذبہ، یہی ایمان اور یہی قیادت مدینہ کے مسلمانوں کو مکہ کے قریش کے مقابلے میں کھڑا کرنے والی تھی۔ غزوہ صفوان گویا اسلام کی عسکری تربیت کا پہلا باب تھا، اور اب اس کے بعد آنے والا باب تاریخ کا وہ عظیم موڑ تھا جس نے دنیا اسلام کو ایک ناقابل شکست قوت میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو پیارے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، غزوہ صفوان کے بعد کا یہ دور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان کے ساتھ تیاری ضروری ہے، اور تیاری کے ساتھ ہر حکمت اسلام کی بنیاد صرف دعا پر نہیں بلکہ عمل، اتحاد اور یقین پر ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے کہ کس طرح قریش کا تجارتی قافلہ مسلمانوں اور مکہ کے درمیان پہلی بڑی جنگ یعنی غزوہ بدر کا سبب بنا۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صبر، شجاعت اور تدبیر کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔